اور میڈیا پر آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اب میں شیخ ارشد بشیر مدنی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی تقریر شروع کریں۔ شیخ ارشد بشیر مدنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈائس پر تشریف فرما ناظم جلسہ جناب ذاکر صاحب کا اور معزز صدر جلسہ، سامعین میں موجود علماء کرام، معزز بزرگوں، نوجوانان اسلام اور میری ماں اور بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ جس عنوان پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اسلام اور میڈیا، اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس وقت پر میں آپ کے سامنے یہ کہوں گا کہ اسلام پر میڈیا کے آئے دن حملے بڑھتے جا رہے ہیں، ایلیگیشن بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب میرا یہ ہے کہ میڈیا کے ہر گوشے نہیں بلکہ میڈیا کے بعض گوشے، میڈیا کے سم سیکشن آف دی میڈیا الج آن اسلام، میڈیا کے بعض گوشے جو اسلام اور مسلمانوں کا امیج تباہ کرنے کے لیے یا اس کو ملائن کرنے کے لیے یا اس کو بگاڑنے کے لیے یا اس کو مسخ کرنے کے لیے، ایسے میڈیا کے بارے میں آج میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ اور ہر میڈیا کے ہم خلاف نہیں ہیں، کیونکہ جو مائک میں استعمال کر رہا ہوں یہ بھی ایک میڈیا ہے، جو آڈیٹوریم استعمال کر رہے ہیں یہ بھی ایک میڈیا ہے، آپ کا سننا یہ بھی ایک میڈیا ہے، میرا کہنا یہ بھی ایک میڈیا ہے، میرا ریکارڈنگ کیا جانا یہ بھی ایک میڈیا ہے، اور میری آواز کو آپ تک پہنچانے کے لیے جو سورس ہم استعمال کر رہے ہیں یہ بھی ایک میڈیا ہے۔ اس ٹاپک کو لینے کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان ایک پلورلسٹک سوسائٹی ہے، یعنی ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر صرف مسلمان نہیں جیتے، جہاں پر صرف ہندو نہیں جیتے، جہاں پر صرف سکھ یا عیسائی نہیں جیتے، یہ ایک پلورلسٹک سوسائٹی ہے، ہمہ جہتی ثقافتی ملک ہے کہ جہاں پر ہندو بھی رہتے ہیں، کرسچن بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، مسلم بھی رہتے ہیں۔ ایک ایسے ملک میں جہاں پر مختلف مذہب کے ماننے والے رہتے ہوں، ایسے جگہ پر غلط فہمیاں اگر پھیلتی جاتی ہوں ایک مذہب کے دوسرے مذہب کے بارے میں، تو ایسے وقت پر فسادات کے چانسز ہیں۔ ہمارے اس ٹاپک کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم ان غلط فہمیوں کو دور کریں، وہ ساری غلط فہمیوں کو ہم دور کریں کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد برپا ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہندوستان کے ایک بہترین امن کے لیے ایک ٹاپک لے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہندوستان کا امن برقرار رہے اور معصوموں کی جان جانے سے بچ جائے، اور اس طریقے سے ہم سب مل جل کر ایک دوسرے کا میسج سمجھ سکے۔ ایسے وقت پر ہمارے آڈینس میں مسلم اور غیر مسلم بھائی جنہوں نے بھی اپنا ٹائم نکال کر یہاں پر جمع ہوئے ہیں، میں ان سب کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ہندوستان فی الوقت ایک وہ اسٹیج پر ہے جس کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک دیکھنا پسند نہیں کرتے، خاص طور سے مغربی میڈیا، خاص طور سے ویسٹرن کلچر یہ پسند نہیں کرے گا، یا اس کے بعض گوشے مغربی دنیا کے میڈیا کے بعض گوشے ہرگز یہ پسند نہیں کریں گے کہ انڈیا کو اسی طریقے سے بغیر کسی تکلیفوں کے ترقی کی راہ میں وہ دیکھ لیں، اس کو پسند نہیں کریں گے۔
جس موڑ پر کھڑا ہوا ہے 11 دسمبر 2008 کی رپورٹ ہمیں یہ بتلاتی ہے ٹائمز آف انڈیا کے مطابق کہ فی الوقت ناسا میں جو سائنٹسٹ ہے، ناسا کے اندر جو سائنٹسٹ پائے جاتے ہیں اس میں 36% انڈین ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انڈیا علمی اعتبار سے کس لیول پر جا رہا۔ اور اسی طریقے سے جس وقت پر بش صاحب نے انڈیا کا دورہ کیا تو اس وقت پر 22 فروری واشنگٹن اور 22 فروری کو وائٹ ہاؤس کی سیکریٹری نے یہ اعلان کیا کہ جس وقت پر بش صاحب انڈیا جا کر انہوں نے جو تقریر وہاں پر دی امریکہ کے اندر اور انڈیا کے بارے میں جو انہوں نے تاثرات بیان کیے ہیں، وہ تاثرات کیا ہے؟ 22 فروری 2006 سے وائٹ ہاؤس سے شائع ہونے والی خبر کا حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ بش صاحب انڈیا آتے ہیں اور واپس جا کر امریکہ کے سامنے یہ کہتے ہیں، اے امریکہ کے لوگوں جاگو، جس طریقے سے عرب کے لوگوں کو پیٹرول کی طاقت مل چکی ہے، اس طریقے سے انڈیا کو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی شکل میں ایک دوسرے پیٹرول کی طاقت مل چکی ہے۔ اگر تم آگے بڑھ کر محنت نہیں کرو گے تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ انڈیا تمہیں اوور رول کر کے نکل جائے گا۔ یعنی یہ دو رپورٹیں کافی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ فی الوقت ہمارا انڈیا کس لیول پر جا رہا ہے۔ ایسے وقت پر اگر انڈیا کے اندر، بمبئی کے اندر، گجرات کے اندر، اگر کہیں پر بھی اڑیسہ کے اندر یا آندھرا کے اندر کچھ بھی اگر دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ انڈیا کی ترقی میں رکاوٹ ہوں گے۔ ہم نے ارادہ کیا ہے اسلام اور میڈیا اور اسی طریقے سے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، آتنکواد کا وروध اسلام اور دوسرے دھرموں میں، ہم یہ ٹاپک جو لیتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ انڈیا میں پائے جانے والے مختلف مذاہب کے درمیان جو غلط فہمی پائی جاتی ہے ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے، کیونکہ غلط فہمیاں پلنے سے آپس میں دراڑیں آتی ہیں۔ آپس میں جب لوگ دور ہونا شروع ہوتے ہیں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے اندر ایک حسد اور جلن کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب حسد اور جلن کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر دنیا دیکھتی ہے کہ معصوم انسانوں کو جلایا جائے گا، معصوم انسانوں کو کاٹا جائے گا، اور پھر کوئی بھی چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو لیکن شریف انسان معصوم انسان کو جلتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا۔ اس سے پہلے کہ وہ حالات آئیں، اس سے پہلے کہ طوفان آئے، ہمیں بند باندھ لینا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ حالات گزر جائیں ہم کو چاہیے دین کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، دین کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اس سے پہلے کہ حالات بگڑ جائیں، خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو اسلام بتا دو۔ تو اسلام کی ٹاپکس، اسلام پہ خاص طور سے زیادہ ایلیگیشن آتے ہیں، تو جو ٹاپک ہم نے لیا ہے اسلام اور میڈیا، اس کا میں نے آپ کو ریزن بتایا۔ اب آئیے ذرا ہم ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اسلام اور میڈیا، ایسا لگتا ہے کہ دونوں جیسے یہ میڈیا کے بعض حلقے خاص طور سے اسلام اور مسلمان کے ورڈ جو بہت ہی اٹریکٹیو ہوتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں، اور بعض گوشوں نے اس کو بزنس کا ذریعہ بنایا، اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہے۔ جتنی خبر زیادہ ہاٹ رہے گی اتنا زیادہ اخبار بک جائے گا، اتنا زیادہ نیوز چینل چلے گا۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کئی لوگوں کے روزی کا ذریعہ، کئی لوگوں کے پیٹ پالنے کا ذریعہ مسلمان ہیں، اور اسی طریقے سے کئی میڈیا کے بعض گوشے آئے دن قرآن مجید پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ قرآن مجید اپنے مخالفین کے پیٹ پالنے کے لیے بھی الحمدللہ ایک بہترین ذریعہ۔ اسلام اور میڈیا، خاص طور سے آپ اگر رینڈ RAND رینڈ کمیٹی جو کہ امریکہ کے اندر پائی جاتی ہے، اس کمیٹی کے ذریعے سے آنے والے